فهو فرض على الحاضر والغائب على الحسنين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات محمد محترم 4:20 ہو چکے ہیں، لہذا فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اب سیدھا یہاں سے مسائل پڑھ لیے جائیں، کیونکہ آج 4 محرم ہو گئی ہے اور آج کی تاریخ علی اصغر کے نام سے منسوب ہے اور تہوارہ ابھی نکلے گا بہانے سے. ابرار مظلوم کربلا علی اصغر کربلا کا وہ شہید ہے، کربلا کا وہ شہید ہے. تصور کرتا ہے مسائل سنیں گے انشاءاللہ کہ کربلا کا وہ شہید ہے جو اپنے پیروں سے چل کر میدان کربلا میں نہیں آیا بلکہ حسین اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے ہیں. میں نے ایک روایت پڑھی اور تعبیر تک روتا رہا کہ جناب علی اصغر کربلا کے وہ شہید ہیں جس کے لیے امام حسین 9 محرم کو ایک رات کی مہلت ماری اور 9 رات کی جنگ کو ٹالا. کیوں ٹالا؟ کیونکہ جناب علی اصغر وہ شہید ہیں، کیونکہ علی اصغر 10 رجب کو پیدا ہوئے تھے. علی اصغر کی ولادت 10 رجب کو ہے اور 9 محرم کو علی اصغر 6 مہینے میں پورے میں 1 دن باقی تھا. اس لیے امام حسین نے جنگ کو ٹالا کہ 10 محرم کو علی اصغر 6 مہینے پورے ہو جائیں. اور ہزاروں مسائل سنیں گے. علی اصغر کربلا کے وہ شہید ہیں. کربلا میں ظلم بہت ہوا، بہت ظلم ہوا، لیکن عزیزوں کربلا میں ظلم ایسے ہوئے کہ جسے آج تک عالم انسانیت برداشت نہیں کر پائی، جسے آج تک عالم انسانیت برداشت نہیں کر پائی. حقیقت ہے اگر ہم آج بھی جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کے مسائل کسی غیر مذہب کے سامنے سناتے ہیں اور بتاتے ہیں عزاداروں تو اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں 6 مہینے کے بچے کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، 4 سال کی بچی پہ اتنا ظلم کیا گیا. ہاں عزادارہ نے مطلوب اس سے عالم انسانیت آج تک نہیں برداشت کر سکے. ہاں نصیب سے دونوں بچوں کی ماں ایک تھی. تو سنیے عزاداروں یہی سے بتایا، میں نے بتایا تھوڑی سی بھی نہیں پڑے کہ زیادہ مسائل پڑھے جا سکے. نصیب سے دونوں بچوں کی ماں ایک تھی، جناب رباب دونوں بچوں کی ماں ایک تھی. اور شاید یہی وجہ تھی جب قافلہ چلنے لگا تو ساری بیویاں جناب رباب کو ڈھونڈ رہی تھی، ساری بیویاں جناب رباب کو ڈھونڈ رہی تھی. آگے ڈھونڈو جناب زینب کہتے آگے ڈھونڈو میری بھابھی رباب کہاں ہے. ہاں زینب تو جناب رباب کہیں نہ نظر آئی تو جناب زینب نے کیا دیکھا، رباب چلے ہوئے خیموں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، رباب چلے ہوئے خیموں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. عزادارہ نے مندوں میں کو بنا. جناب زینب نے کہا بھابھی رباب چلیے، ہمیں نے آئی نہیں رہی. تو عجیب فکر جناب رباب کہتی ہے اب مدینے تک تو میں کیا کروں گی، ارے میری سکینہ زندان میں رہ گئی، میرا اپنے مقتل میں سو گیا. آج تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انشاءاللہ آپ اپنا چہرہ سنتے ہوئے اٹھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ مسائل. جب امام حسین نے آواز دی حلبی کی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. جب امام حسین نے دیکھا کہ خیموں میں رونے کی آوازیں بتا ہے، امام حسین کی طرف بڑھے تو کہا بہن زینب میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی حسین غریب زندہ ہے. زینب میں رونے کا ماجرا کیا ہے؟ جناب زینب نے کہا بھیا آپ کی آوازیں سناتا سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا اور امام تھے کچھ قدم چلے تھے پھر پلٹے. نہ جانے امام حسین کے ذہن میں کیا خیال آیا، خیمے میں آئے رباب اپنے اصغر کو تیار کر دو. سنیں کیا بتا یہ مسائل ہے تب رباب اپنے اصغر کو تیار کر دو. جناب رباب نے تیار کیا. روایت کہتی ہے کہ جناب رباب کہتی ہے اگر میرا اصغر گٹلیوں چلتا ہوتا تو میں اپنے اصغر کو تلوار ضرور دیتی. لیکن امام حسین میدان کربلا میں علی اصغر کو لے کر آئے اور چلتی ہوئی زمین پہ علی اصغر کو لٹال دیا. تو میں تو جملے مسائل کے پڑھنا ہے کہ جب میں نے بہت بڑے عالم دین سے یہ فکرے پڑھے اور آپ کے سامنے حوالے کر رہا ہوں، پہلی بار یہ مسائل پڑھ رہا ہوں. خدا مجھے اتنی طاقت کہ میں مسائل آپ تک پہنچا سکوں. میں الہٰباد کی سرزمین سے علامہ نقطہ صاحب کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مولا سجاد بہت ہوئے کربلا کے بعد 38 سے 40 سال تک ہوئے، لیکن مولا سجاد خون کے بھی آنسو ہوئے، لیکن خون کے آنسو کئی بار امام سجاد ہوئے، بعد کربلا ہوئے، لیکن جو خون کا پہلا آنسو نکلا ہے وہ تب نکلا ہے
پہلا قطرہ وہ کب گرا ہے؟ سرداروں یہ مولا سجاد نے خود منہار سے کہا اے منہار جب میں نے دیکھا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، میرے پیروں میں بیڑی تھی، میرے گلے میں خار کا توق تھا، منہار نے میرے سروں کو دیکھا، میرے چچا عباس قسم کے نیزے پر میں رویا لیکن خون کے آنسو نہیں رویا۔ ہزاروں مسائل ہو جائیں گے ٹھیک ہو کر۔ میں نے دیکھا میرے بھیا اکبر کا سر کے نیزے پر، میں نے دیکھا میرے بابا کا سر کے نیزے پر، میرے آج میں نے اپنے 6 مہینے کے بھائی کو روکے نیزے پر دیکھا۔ لیکن آج میں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا؟ میں نے اپنے 6 مہینے کے بھائی کے سر کو روکے نیزے پہ دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا؟ میں آج یہ صرف میں جانتا ہوں۔ آزادارانو مظلوم کربلا جب مختار سنے مسائل کے فکرے مسائل ذہن میں آ رہی ہے، سن لیجیے 6 مہینے کے اثر کی مسائل ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا علی اصغر کے کہوارے سے اگر کوئی مراد مانگیے بخاری ہو جائے گی۔ یہ 6 مہینے کا بعد المراد ہے۔ آزادارو سنے فکرے جب جناب مختار بس پر اقتدار ہوئے اور جناب مختار نے انتقام میں امام حسین کا بدلہ لینا شروع کیا۔ سنیں اطمینان سے سنیں، مسائل آپ تک پہنچ جائے گی، آپ کو لے کے آزاداروں اسی مسائل پہ آپ کے حوالے گہوارہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آزاداروں جب مختار بس پر اقتدار ہوئے اور بدلہ لینا شروع کیا، انہوں نے امام حسین کا انتقام لینا شروع کیا۔ ایک کے بعد ایک تمام ظالمین امام حسین کو مختار نے ختم کرنا شروع کیا اور لگاتار امام سجاد کے خط جناب مختار پاس آتے رہے۔ لیکن عزیزوں مولا سجاد نے کسی کے قاتل کو نہیں پوچھا، علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، جناب قاسم کے قاتل کو نہیں پوچھا، مولا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا۔ جب بھی امام سجاد نے سوال کیا، یہی وجہ تھی شاید دور کے آنسو رونے کی۔ آخر مرملا مرون نے کیسا ظلم سید سجاد کے پر کیا علی اکبر پر کہ میرا مولا خون کے آنسو رویا۔ میرا مولا خون کے آنسو رویا۔ یہی وجہ تھی سید سجاد بار بار کہہ رہے تھے ارملا پکڑا گیا، مختار ارملا پکڑا گیا۔ تو عزیزوں ارملا بہت چالاک تھا، بہت بڑا تیرانداز تھا۔ مختار کے سپاہیوں سے بار بار یہ نکل جا رہا تھا، بار بار ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ لیکن جب مولا سجاد نے اپنے سپاہی کو جناب سید سجاد کے پاس بھیجا اور بھیجنے کے بعد تو ہم بڑی جلدی سے مسائل بتا رہا ہوں، بڑی جلدی سے انہیں امام حسین کا انتقام لے رہے ہیں۔ مولا پریشان نہ ہو، ہم بڑی جلدی سے آپ کے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے۔ ہاں عزیزوں ہم بڑی جلدی سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے۔ پتا ہے جب وہ سپاہی امام سجاد کے پاس پہنچا اور یہ مختار کا یہ میسج سنایا تو سید سجاد کیا کہتے ہیں عزادارو؟ کہا ہاں ہاں مختار بدلہ لے رہا ہے، یقیناً لے رہا ہے، لیکن مختار سے کہہ دو ارے تیرا امام سچا ارملا کا سچا ہے۔ ارے مجھے بے صبری ہے ارملا کے سچ دیکھنے کے لیے۔ سنے مسائل کے فکرے یہ ارملا وہی تھا جو لیزگر پہ تیر چلایا تھا۔ آخر کار جب امام سجاد کا یہ پیغام یہ میسج سپاہی لے کر پہنچا تو جناب مختار نے اپنے سروں کا ماتم کیا۔ آخر ارملا پہ لعنت ہو، کیسا ظلم کر دیا میرا مولا، بار بار ارملا کے سچ کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہاں آزاداروں سنیں گے مسائل، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ عزاداروں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد کے۔ غم سنیں گے مسائل جب مختار کے پاس سپاہی پہنچا تب مختار مولا کو ہمیں سب بتایا، پھول مارا گیا، عمر ساتھ مارا گیا، سندھ مارا گیا، لیکن مولا نے ایک ہی پیغام کہا ہے مختار سے کہے تو جلد ارملا کا سر کاٹ کے ہمارے پاس بھیجے، جلد ارملا کا سر کاٹ کے ہمارے پاس بھیجے۔ ہاں عزاداروں سنیں گے مسائل عزیزوں جب مختار نے یہ پیغام مولا سجاد کا سنا نا تو مختار اپنی جگہ سے اٹھے، کہا اپنی جگہ سے اٹھے گا اب میرا مولا چاہتا ہے تو بھی مختار جائے گا ارملا پہ پکڑنے کے لیے۔ آخر کار کروڑوں سلام جناب مختار پر۔ اور ہم شیعان حیدر کرار مسائل کی اسی طرح کہہ رہا ہوں، ہم شیعان حیدر کرار آج کی جو چل رہے ہیں یہ جناب مختار کی بدولت ہے۔ انہیں امام حسین کا انتقام لینا کوئی آسان نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں عزیزو مختار خود اٹھے اور مختار ارملا کے لیے چلے۔ آخر کار مختار ارملا کو پکڑ لیا اور جب پکڑ لیا اور یہ خبر پورے کوفے میں عام ہو گئی، بس 1 سے 2 منٹ آپ مجھ سے مخاطب رہے، مسائل ہو جائے گی، 1 سے 2 منٹ میں مسائل ہو جائے گی۔ جب ارملا پکڑا گیا تمام کوفے کے لوگ اکٹھا ہوئے، یہاں تک روایت کہتی ہے حدیثوں میں ملا، علماء کہتے ہیں کہ کوفے کے باغین بھی اکٹھا ہو گئے کیونکہ قاتل
असगर की शहादत कातिल के ज़बानी सुनने के लिए। हाँ अजीजों, जब हुरमुला पकड़ा गया, मुख्तार ने कहा, हुरमुला बता तूने क्या जुल्म किया, बार बार मेरा मौला तेरे सर को मान रहा है, हुरमुला बता तो तूने क्या किया। हुरमुला ने बताना शुरू किया, मैं कई तीर लेके चला था, मैं 7 तीर लेकर आया था। एक तीर मैंने तब मारा जब अब्बास बढ़ते जा रहे थे, सब तीर अब्बास पे चला रहे थे, लेकिन अब्बास है न तो लड़ रहे थे न तीरों को निकाल रहे थे, बस अब्बास बढ़ते जा रहे थे। मैंने एक लम्हे के लिए रोका, मैंने रुका और सोचा कि अब्बास चाहते क्या है, अब्बास का मकसद क्या है, लेकिन मैंने देखा शायद अब्बास पानी को खैमे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो अब्बास पे मैंने तीर न चलाया। अब मैंने तीर मश्क सकीना पे चलाया। जब मैंने तीर मश्क सकीना पे चलाया तो अब्बास की आंख टूट गई। अब्बास घोड़े का रुख बदल दिया। का दूसरा तीर मैं उस वक्त चलाया जब हुसैन घोड़े पे थे, जब करते जा रहे थे, मैंने तीर चलाया, हुसैन के पेशानी पे लगा, हुसैन मेरे एक तीर ने हुसैन को दिन से जमीन पे लाया। तब मैंने कई तीर चलाए, लेकिन मेरा एक तीर कुछ अलग ही काम कर गया। अब हुरमुला ठहर गया। का हुसैन 6 महीने के बच्चे को लेकर आए, तपते हुए सहरा पे डाल दिया। वो अरब की गर्मी, वो अरब का तपता हुआ सहरा, 6 महीने का भूत सा बच्चा यहाँ तक पहुंचे, घुट घुट के रोने लगी थी, घुट घुट के फौजें रोने लगी थी। अरे मेरी फौज में बगावत होने वाली थी। यहाँ हुरमुला ने कहा, आईना आईना, उम्र सादिक आईना आईना, यक्तल कलामल हुसैन। हुरमुला कहाँ है, हुसैन के कलाम को कटा कर दे। मैंने 3 तीर चलाए, मुख्तार मतलब तीनों तीर मेरे कटा कर गए। अब सुनेंगे अज़ादारों मसाइल, मैंने 3 तीर चलाए लेकिन तीनों तीर कटा कर गए। मुख्तार अब तुम न सुन सकोगे, मुख्तार अब सुनोगे, तुम अली के चाहने वाले हो, तुम न सुन सकोगे। मुख्तार जानते हो क्या कहा अज़ादारों, सुनिएगा मसाइल के फिक्रे। अभी आप खामोश हो गए थे, अब फिर बोलेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तार ने क्या कहा, हुरमुला मैं मुख्तार हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरा बहुत मजबूत कलेजा है, तू बता। का हुरमुला मुख्तार अगर सुनना चाहते तो सुनो। वो तीर मैंने छोड़ा जिसके लिए अरब के तीरंदाजों ने कसम खाई थी, जिसके लिए अरब के तीरंदाजों ने कसम खाई थी, ये तीर इंसानों पे न चलाया जाएगा। मेरे 3 तीर कतर करते गए थे, फौज मुझ पे हंस रही थी, मैंने बच्चे को देखा, तीर को देखा, मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन क्या करूं, मैं तमाशा बन गया था। मुख्तार ने कहा, मुख्तार सुनो, मैंने तीर को जोड़ा, तीर वो था जिसके लिए अरब के तीरंदाजों ने कसम खाई थी, ये तीर इंसानों पे न चलाया जाएगा। मुख्तार तीर बहुत बड़ा था, बच्चा बहुत छोटा था। मुख्तार तीर बहुत बड़ा था, बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन मैंने तीर को चुनाए कमान में जोड़ा, बच्चे को देखा, तीर को देखा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। मुख्तार मगर मैंने तीर को छोड़ा। अरे मैं बताऊं, मेरी तरफ देखे आप, मेरी तरफ देखे मैं शायद हो जाएगी, मुख्तार मेरी तरफ देखे। मुख्तार मैंने तीर को छोड़ा, मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे महसूस हुआ मेरे हाथ कांपने की वजह से मेरा तीर अलग हो गया, मेरा तीर अलग हो गया। अरे तीर हुसैन की तरफ जा रहा है, लेकिन खत्म हो गया। मुख्तार बच्चा अपनी जगह से हुक्का, अरे हुक्का के तीर को अपने गले पे लिया। अरे इतना कहने था मुख्तार, अरे तू बेटा सत्ता आगे बढ़ा, अरे हुरमुला खुदा के लिए खामोश हो जा। अरे तू बेटी और पे अपने बच्चों को जमीनों पे फेंकना शुरू कर दिया। मैं कहूँगा तू बेटी और तो, अरे तुम कातिल थे, असगर की शहादत न सुन सकी। अरे तो नवाब के कलेजे से पूछे, अरे जब कदम के फासले पे नवाब ये मंजर देख रही थी, नवाब ये मंजर देख रही थी, अरे तीर तहतोबा अली असगर के गले पे लग रहा था। आज़ादारा ने मजलूम करबला, ये तो हुसैन का कलेजा था। अरे हुसैन जैसा साबो हमारा मौला, अरे अली असगर के लाशे को लेकर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि खैमे की तरफ बढ़े। आप जो आमान करते हैं 10 मुहर्रम को, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, ये अली असगर के लाशे को इमाम लेकर कभी खैमे के अंदर जाना चाहते हैं, कभी पीछे जाना चाहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।